خوش آمدید، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آمد۔ آمد ایک شعری اصطلاح ہے، اور اس سے مراد وہ شعر یا کلام جو کسی شاعر کی زبان سے فوراً اور بے ساختہ ٹپک پڑے آمد کہلاتی ہے، اور یہ شعر اس شعر سے زیادہ لطیف اور بامزہ ہوتا ہے جو بہت دیر میں غور و فکر کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر جو شیرہ انگور سے خود بخود ٹپکتا ہے وہ اس شیرے سے زیادہ لطیف اور بامزہ ہوتا ہے جو انگور سے نچوڑ کر لیا جائے۔ افلاطون کے نزدیک شاعری ایک لمحہ استغراق ہے جو حواس کو زائل کر دیتا ہے۔ شاعر کی روح پر دیوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کے حامل آمد کہلاتا ہے۔ آورد ایک شعری اصطلاح ہے جب کوئی شاعر ارادی طور پر کسی شعر کو تخلیق کرتا ہے، وزن اور بحر کے مطابق اس کی ترتیب کو درست کرتا ہے، اور شعر کو خوبصورت، رواں اور بہتر بنانے کے لیے برابر کوششیں کرتا ہے، اسے آورد کہا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کے طرفداروں کے مطابق یہ ممکن ہے کہ کسی مستری کے دماغ میں گھر کا نقشہ فوراً سے آ جائے، لیکن اس کو بنانے میں وقت لگے، خاص توجہ اور محنت درکار ہو۔ اردو زبان کے بہت بڑے شاعر الطاف حسین حالی بھی آورد کو آمد پر ترجیح دیتے تھے۔ تنافر، جب کسی شعر میں دو ایسے الفاظ اکٹھے آ جائیں کہ جن کو ادا کرنے میں دشواری ہو، یعنی صوتی اعتبار سے پہلے لفظ کا آخری حرف وہی ہو جو دوسرے لفظ کا اول حرف ہو، اور ان کے تلفظ میں ناگواری پیدا ہو، تنافر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کا یہ مصرع دیکھیے: کیا قسم ہے تیرے ملنے کی کہ کھا بھی نہ سکوں۔ اس مصرع میں کی کہ کھا، یہ تین ایسے الفاظ ہیں جن کو ادا کرنے میں ہمیں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے: گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ اس شعر میں کا کاروبار، کا اور کاروبار، یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن کو ادا کرنے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے، اور یہی تنافر کی مثالیں ہیں۔ تاکید، کسی بھی شعر کے الفاظ کی ترتیب جس قدر روزمرہ اور محاورہ کے قریب ہوگی، اس قدر وہ شعر سہولت کے ساتھ سمجھ آ سکے گا۔ ان کو قافیہ، ردیف اور وزن بنانے کی خاطر شعراء کو یہ آزادی بھی حاصل ہوتی ہے کہ وہ روزمرہ یا محاورے کو عمومی ترتیب سے ہٹ کر الفاظ کو کسی حد تک الٹ پلٹ سکتے ہیں، لیکن اس الٹ پلٹ سے معنوی اعتبار سے شعر میں تبدیلی نہ آئے۔ بطور مثال غالب کا یہ مصرع دیکھیے: تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا۔ اگر اسے روزمرہ کے مطابق نثر میں لکھا جائے تو یوں ہوگا کہ زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا تھا، لیکن وزن بنانے کی خاطر الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ اس حد تک تو یہ جائز ہے، لیکن اگر الفاظ کو اتنا آگے پیچھے کر دیا جائے کہ اس کے معنی میں تبدیلی آ جائے اور وہ سمجھ سے بالا تر ہو جائے، اسے تاکید کہتے ہیں۔ یعنی اگر اسے ہوا تھا مرگ کا زندگی میں لگا کھٹکا کر دیا جائے تو اس کا مفہوم مشکل سے سمجھ میں آئے گا، اور اسی کو ہی تاکید کہتے ہیں۔